اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے یہ سحری ٹائم رحمت سحر کے عنوان سے۔ الحمدللہ لاہور سے افضل نوشاہی صاحب اور صفدر علی محسن صاحب اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں باقاعدہ طور پر، اور اسماء الحسنہ کے حوالے سے اللہ کے بابرکت ناموں کے ساتھ اس نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اب کراچی سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج جو موضوع ہے ناظرین وہ بہت مبارک موضوع ہے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ ظاہر ہے آج 3 رمضان المبارک ہے، تو آپ کی خدمت میں ہم منظوم و منصور ہر 2 حوالوں سے ہدایہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام انتہائی شفقت و رحمت فرمایا کرتے تھے۔ جب کسی سفر پر آپ تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں اپنی شہزادی سے مل کر جاتے، اور جب تشریف لاتے کسی سفر سے لوٹتے تو سب سے پہلے سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتے۔ نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کسی والد کو اپنی اولاد سے اتنا پیار کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح آپ کے فضائل بیان ہوئے ہیں، پھر یہ کہ آگے چل کر انشاءاللہ آپ کی ذات و صفات کے حوالے سے اور آپ کے مختلف حوالوں کے ساتھ کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ ہیں، حسنین کریمین کی والدہ ہیں، ایک عابدہ ہیں، زاہدہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، آپ کے القاب کے حوالے سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ آج اس حوالے سے بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس رحمت سحر کی شان اور پہچان اور استاذ العلماء زینت الفقہا حضرت مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہتے ہیں۔ آج بھی تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے عہد حاضر کے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر اور ایک بہت ہی بہترین محقق، مصنف اور ایک ایسے ماشاءاللہ استاذ کے جن کے بہت سے شاگرد ہیں جو علم کی روشنی حاصل کر رہے ہیں، ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت بہت عمدہ شخصیت ہے، بہت شائستہ انداز تکلم رکھتے ہیں اور بہت وقی مطالعہ رکھتے ہیں۔ آج تشریف فرما ہے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے عالم اسلام کے ممتاز و معروف نعت گو، نعت خواں، نعت ریسرچ اسکالر اور نعت ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر، نعت رنگ کے ایڈیٹر جناب سید صبیح الدین صبی رحمانی صاحب، ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے شعبہ نعت میں، دنیا نعت میں بہت کام ماشاءاللہ کیا، اور آپ کے جو کام ہے، تحقیقی کام ہے، اس کو سراہا جاتا ہے اور اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ تشریف فرما ہے انشاءاللہ ان کی خوبصورت آواز میں حمد و نعت سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے 2 شہزادے، 2 سناخواں، بہت خوبصورت پڑھنے والے سناخواں جناب زہیب علی اشرفی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور محمد شاہ رخ قادری، یہ دونوں حضرات انشاءاللہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت و محبت پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ اللہ اکبر کی صداؤں میں آج کی رحمت سحر کا انشاءاللہ آغاز ہوگا، تو اس کی برکتیں ہمیں انشاءاللہ آذان فجر تک انشاءاللہ حاصل رہیں گی۔ بسم اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں
کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کائنات کا ذرہ ذرہ یہی کہہ رہا ہے، ہم سن سکیں یا نہ سن سکیں، کائنات کی ہر شے اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کر رہی ہے۔ 2004 میں صبی رحمانی صاحب نے اس حمد کو لکھا اور مطاف میں بیٹھ کر لکھا، فوری طور پر ایک کلام شامل کر رہے ہیں سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب کا، حضور دیں گے ضرور دیں گے، اور ہمارے قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب کی فرمائش بھی، حکم ہے ان کا، بسم اللہ۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، کریم آقا عظیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے، کریم آقا عظیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے،
जहां से हर एक वली ने मांगा, जहां जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से हर एक वली ने मांगा, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो, उन्हीं से मजबूत। नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। रहमत सहर में आज हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में ख़राज अक़ीदत व मोहब्बत पेश कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे मुफ्ती साहब की शहज़ादी कौनैन उम्मुल हसनैन हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब ज़बान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह हैं, मैं चाहूँगा इस पर रोशनी डालें। जी ज़रूर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मनाक़िब अक़लन और नक़लन दोनों तरह बकसरत और तवातुर से साबित हैं। सुभान अल्लाह, तो सुभान क़िल्लत वक्त के पेश नज़र चंद चीज़ें अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह। एक आप देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन अक़दस के मोजज़ात बड़े मारूफ़ हैं। आटे में आपने डाला तो आटे में बरकत हो गई, खाने में डाला खाना बढ़ गया, खारे पानी में आपका लुआब दहन अक़दस डला तो वो मीठा हो गया। जब सरकार के लुआब दहन अक़दस की ये बरकतें हैं तो जो आपके जिगर का टुकड़ा हो उसकी पूरी बरक़ात कितनी होंगी, आप फरमाएं। तो सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़्यादा बाबरकत ख़ातून थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मक़ामात पे आपके बारे में मुख्तलिफ़ बातें इरशाद फरमाई। जैसे एक रिवायत में है कि फ़ातिमतु सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना, एक लफ्ज़ ये है अहलिल जन्ना के अहले जन्नत की औरतों की सरदार हैं। हमारी वालिदा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब सरकार के विसाल का वक्त करीब आया तो ये फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आईं और इनकी चाल बिल्कुल सरकार की चाल के मुशाबे थी। और कहती हैं कि सरकार के पहलू में आकर बैठ गईं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कान में आहिस्ता से कोई बात कही तो आप रोने लगी, फिर कुछ बात दोबारा आहिस्ता से कही तो आप मुस्कुरा दी। तो जब वहाँ से चली तो हमारी वालिदा कहती हैं कि मैंने पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि ये सरकार का राज है, मैं अभी फाश नहीं कर सकती। फिर जब सरकार का विसाल हो गया तो फिर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दोबारा दरियाफ़्त किया तो अब आपने जवाब दिया कि पहली मरतबा सरकार ने फरमाया कि जिब्राईल मेरे पास हमेशा एक मरतबा आया करते थे और इस दफ़ा रमज़ान में 2 मरतबा तशरीफ़ लाएँ, 2 दफ़ा दौर हुआ है। तो मेरा गुमान ये है कि अब मेरे विसाल का वक्त करीब आ गया है और ए फ़ातिमा तुम मेरे अहल खाना में सबसे पहले अहल बैत में से मुझसे मिलोगी। तो कहती हैं जब मैंने ये बात सुनी आपके विसाल की तो मैं रोने लगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रोते हुए देखा तो इरशाद फरमाया कि क्या आला तरदीना अन तकूना निसाई अहलिल निसाई सैयदतुन निसाई हाज़िहिल उम्मा, क्या आप ये इससे राज़ी नहीं हो फ़ातिमा कि मैं तुम्हें इसकी बिशारत दूँ कि तुम इस उम्मत की औरतों के सरदार हो। तो कहती हैं ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। और इनके आप बहम ताल्लुक़ देखें कितना प्यार मोहब्बत वाला था। किसी ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि औरतों में सबसे अफजल कौन है, फरमाया फ़ातिमा। पूछा मर्दों में कौन है, फरमाया इनके शौहर। और बीबी फ़ातिमा से जब पूछा कि औरतों में सबसे अफजल कौन है तो कहा सैयदा आयशा। और पूछा कि मर्दों में कौन है तो फरमाया अबू बकर सिद्दीक़। तो ये बड़ा प्यारा मोहब्बत का ताल्लुक़ और फजीलत भी ज़ाहिर हुई। और एक रिवायत में सरकार ने इरशाद फरमाया कि जिसने फ़ातिमा को अज़ियत पहुँचाई उसने मुझे अज़ियत पहुँचाई और जिसने इसे गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया। तो खुलासे कलाम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता और सरकार के जिगर का टुकड़ा ये ख़ातून, अल्लाह ताला ने इनको बड़ी बरक़ात से नवाजा और सरकार से ताल्लुक़ की वजह से
تو آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز ایک پتھر بھی اگر سرکار سے تعلق رکھتا ہے، ایک پہاڑ بھی تو وہ بلندیاں پا جاتا ہے، تو جو آپ کے جگر کو ٹکڑا ہو اس کی درجات کی بلندی کا عالم کیا ہو۔ بڑے مختصر انداز میں اور بڑے جامع انداز میں ماشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو مناقب بیان ہوئے ہیں سیدہ کائنات کے حوالے سے اس کو بیان فرما رہے تھے مفتی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے آغوش رسول نصیب ہوئی، اس سے بڑھ کر آپ کو میں سمجھتا ہوں کیا کائنات میں کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ آپ کی ولادت کے حوالے سے اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے اور آپ کی عہد طفلیت جو ہے اس حوالے سے کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدۃ نساء العالمین رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، تعارف یہ ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بابا ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شوہر مبارک ہیں، اور حسنین کریمین جو تمام تر جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ان کی والدہ ماجدہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک آواز لگانے والا فرشتہ آواز لگائے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، کیا بات، کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں گزرنے کو ہیں۔ تمام اہل محشر آپ کے حجاب اور عفت پاک بازی اور حیا کے لیے اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے اور آپ پل صراط سے وہاں سے گزر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو چیز تعلق رکھتی ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ افضل ہے۔ بے شک۔ جس ذات اقدس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، تو یقینی طور پر اس کی افضلیت کو اور اس کی شان کو کوئی دوسرا نفس جو ہے وہ نہیں پا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس کی تھی اس وقت ہوئی، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیگر صاحبزادیاں ہیں، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ رقیہ، تو ان تمام میں سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے جو تعلق خاطر ہے اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد ہے اس کا وصال ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صاحبزادیاں ہیں ان تمام میں سے کسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک کا سلسلہ باقاعدہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ حضرت علی کا بھی بعد میں وصال ہو گیا، حضرت امامہ کا بھی بعد میں وصال ہوا، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک آگے چلتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شدید ترین آپ کی محبت ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی رہی۔ اب آپ دیکھیے کہ 35 برس ہے آپ علیہ السلام کی عمر مبارک، اور اس وقت آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک جب صرف 5 برس ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے جب آپ کی تربیت کا اہتمام کیا تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس تربیت نے جو گھرانے نبوت میں آپ زیر تربیت رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام خانہ کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے، تو کسی بدبخت نے آ کر جب حضور علیہ السلام سجدے میں تشریف لے گئے تو اونٹ کی اوجھڑی حضور علیہ السلام کی پشت مبارک پر رکھ دی، اور اس کے بوجھ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب اٹھنا دشوار ہوا تو ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی کہیں سے بھاگتی ہوئی آئی اور وہ اس اوجھڑی کو اپنے ننھے ہاتھوں سے ہٹانے لگی۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ خاتون، یہ بچی کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اگر آپ حضرت سیدہ کائنات کے آپ نے تربیت اور ان کے احوال کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، تو آپ دیکھیے کہ آپ کا وصال ہوا تو عمر مبارک صرف 29 برس ہے، صرف 29 برس آپ کی عمر مبارک ہے، اور اس مختصر سے یعنی زندگی کے عرصے میں جو 30 برس کا یعنی کم و بیش حصہ حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کو عطا ہوا، اور اس مبارک حصے کے اندر آپ کی یعنی زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی ہیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے لیے آئیڈیل جس کو بناتی ہیں وہ کوئی گانے والی عورت ہوگی، کوئی ناچنے والی عورت ہوگی۔ ہمارے یعنی جس انداز سے ہمارے میڈیا نے عورتوں کے سامنے خواتین کو پیش کیا ہے وہ آئیڈیلائز کرتی ہیں مغرب کو۔ آج اس پروگرام کے توسط سے ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ آئیڈیلائز کریں
سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تاکہ ان کی حیات سے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی کوئی خزینہ نصیب ہو سکے۔ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی ہیں، اپنے ہاتھوں سے آپ زخمیوں کو پانی پلاتی ہیں، اور بالخصوص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب جہاد کے موقع پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب آپ زخمی ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ کے زخموں کو دھونے کے بعد اس پر مرہم پٹی کرنے کا کام بھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تو اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں آپ کی بات کو، تو آپ پیکر ہیں حیا کا، آپ پیکر ہیں تقویٰ کا، آپ پیکر ہیں سخاوت کا، اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چاہیے کہ سیدہ کائنات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کردار کی آرائش کر سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنے ہی ان کے القابات اور ان کے اوصاف ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے آپ سے، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے۔ مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین، رحمت سحر میں آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر، اور آج سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب کی خدمت میں نے عرض کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا فرمائیں گے کہ جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے ویسے ہی ان کے القاب ہوتے ہیں، ان کو خطابات دیے جاتے ہیں، تو سیدہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، بہت سے آپ کے القاب ہیں۔ میں چاہوں گا آپ کے القاب کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی، جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ذکر ہوا اس سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہی یہ بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ آپ کی شخصیت کس قدر بلند اور قداور تھی۔ نہ صرف یہ کہ آپ کی شخصیت اس قدر قداور تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذات لوگوں کے لیے ایک ایسی نسبت رکھتی تھی جس کی طرف لوگ ہمیشہ مڑنا چاہتے تھے، آپ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے تھے، اپنے ساتھ نسبت جوڑنا چاہتے تھے، آپ کا ذکر کرنا چاہتے تھے۔ اسی مناسبت سے آپ کے القابات کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوئی۔ بعض روایات میں کم و بیش کوئی 125 القابات آپ کے لیے ہیں۔ یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر بلند شخصیت اور کس قدر یعنی جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے اندر ایک بڑی ہستی کے طور پر آئے۔ جو لفظ صرف فاطمہ ہے، جو کہ آپ کا نام مبارک بھی ہے، فطیم کہتے ہیں ایک ایسے بچے کو جس کا دودھ چھڑوا دیا جاتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مراد یہ لی جا سکتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، آپ کے محبین کو اللہ رب العزت نے جہنم سے دور کر دیا۔ اور بطول رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کہ نام ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے منقطع۔ تو منقطع ہونے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں موجود ہیں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو وقف کیا اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ۔ تو وہ ہیں دنیا میں لیکن دنیا میں نہیں ہیں۔ تو اپنے آپ کو اس انداز میں منقطع کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب بطول ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لقب جو کہ ہر عام شخص کے اوپر، ہر خاص شخص کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا، زہرا کہتے ہیں کلی کو، جنت کی کلی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بعض لوگوں نے اور بعض مورخین نے یہ لکھا کہ آپ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرتی، سجدہ ریز ہوتی، تو آپ کا چہرہ چمکدار ہوتا، ایسا جیسا کہ کوئی ستارہ ہے۔ اس مناسبت سے آپ کا یہ لقب بھی ٹھہرا زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا مشہور لقب آپ کا رہا ام الائمہ۔ اور وہ اس لیے رہا کہ امام حسن اور امام حسین کی نسبت سے کہ آپ کی اولاد ہیں، اور آپ یعنی حسن اور امام حسن اور حسین کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث، لیکن صرف اگر یہ سامنے رکھ لی جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین
دونوں سردار ہوں گے نوجوانوں کی جنت میں، یہ بھی نسبت ہمارے لیے کافی ہے، اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ نسبت بھی بڑی اہم۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لقب وہ کہلایا کہ مبارکہ، یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بے شمار برکات ہیں جس کی وجہ سے آپ کا یہ لقب ٹھہرا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لقب راضیہ مرضیہ، یعنی آپ کی ذات وہ ذات ہے جو کہ اللہ رب العزت نے جس حال میں آپ کو رکھا، جس انداز میں آپ کو رکھا، آپ اللہ کی اس کرم پر راضی ہو گئی، اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ رب العزت بھی آپ سے راضی ہو گیا۔ الغرض یہ کہ یہ چند بنیادی القابات جو کہ ہم عام طور سے استعمال کرتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام واضح کرنے کے لیے، اور آپ کی جو تاریخ ساز شخصیت ہے، چونکہ مفتی صاحب نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ بنیادی مقصد آج کی نشست کا بھی یہی معلوم ہوتا ہے تاکہ ہم اپنی موجودہ نسل کو اور آئندہ آنے والی نسلوں کو تیار کرنے کے لیے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ماڈل پیش کریں۔ اور یہ ہمارا معاشرہ اس وقت جس زبوحالی کا شکار ہے، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یعنی ہم ماڈلز پیش کرنے میں ناکام ہیں۔ اس وقت جو کرائسس جس سوسائٹی میں ہم موجود ہیں، ہم عام طور سے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم باتیں تو آئیڈیل سوسائٹی کی کرتے ہیں، قرون اولیٰ کی کرتے ہیں، لیکن ان کو آئیڈیلائز کرنا اس دور میں سامنے رکھ کر اپنی ڈے ٹو ڈے افیئرز کے اندر ہمیں ماڈل کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، اپنے یعنی طلباء کو سکھانا چاہیے کہ یہ ہے وہ ماڈل۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ سردار ہیں اس دنیا کے، ہم سب کے نبی ہیں، آپ کی اولاد ہیں حضرت فاطمہ زہرا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جس طرح کی انہوں نے زندگی گزاری وہ ایک عام زندگی ہے، ایک وہ زندگی ہے جو کہ کسی ایلیٹ ممبر کی نہیں ہوتی، بلکہ گھر میں عام جو روزمرہ کے معمولات ہوتے ہیں اس کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری، کسی آسائش کا مطالبہ نہیں کیا، اپنے زندگی کو آسائشوں میں مبتلا نہیں کیا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک جیسے کہتے ہیں کہ رول ماڈل ہے، ہماری زندگی کے لیے آئیڈیل سیٹ کرتا ہے، لہذا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا مطالعہ اس نظریے سے کرنا چاہیے۔ واہ واہ، کیا کہنا، سبحان اللہ، بڑی صراحت کے ساتھ ماشاءاللہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے القابات کے حوالے سے اور جو خطابات ہیں آپ کے، یقیناً یہ تو ایک بہت بڑا موضوع ہے جس پر اتنے کم وقت میں یا ظاہر ہے گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن ایک اپنی عقیدت کا اظہار جو ہے وہ ضروری ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں ڈاکٹر صاحب نے اس کو اپنی ضابطۂ گفتگو میں لے کر آئے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میں چاہوں گا کہ زہیب الاشرفی ماشاءاللہ موجود ہیں کہ جب قلم بھی ہوا نہ تھا ایجاد، روشنائی کا جب وجود نہ تھا، جب قلم بھی ہوا نہ تھا ایجاد، روشنائی کا جب وجود نہ تھا، حضرت آدم نے آنکھ جب کھولی، آسمانوں کی جلوہ گاہوں پر بس محمد کا نام لکھا تھا اور بسد اہتمام لکھا تھا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زہیب الاشرفی۔ میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما۔ آپ
ख्वाब में देखा तो मुक़द्दर जागे, आपको ख्वाब में देखा तो मुक़द्दर जागे। झूम उठा नात पढ़ी, रो दिया लिपटा चूमा। झूम उठा नात पढ़ी, रो दिया लिपटा चूमा। उनके कदमों की तरफ ले गए जब होंठ मुझे, उनके कदमों की तरफ ले गए जब होंठ मुझे। होंठ भी नक्श कदम बन गए, इतना चूमा। यूं लगा आपने जैसे मेरा माथा चूमा। मंजिलें रहती है सीने में मुज़फ़्फ़र मेरे। मंजिलें रहती है सीने में मुज़फ़्फ़र मेरे। वो जहाँ से भी गए मैंने वो रास्ता चूमा। वो जहाँ से भी गए मैंने वो रास्ता चूमा। यूं लगा आपने जैसे मेरा माथा चूमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत मुज़फ़्फ़र वारसी का कलाम ज़ुहैब अल-अशरफ़ी पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। तो सब ये फरमाइएगा, हज़रत सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली से कब हुआ, किस तरह हुआ, पैगाम का सिलसिला क्या रहा, और जहेज़ में जो चीज़ें थी वो क्या थी, और किस तरह ये सिलसिला रुख़सती का किस तरह मुमकिन हुआ। जी देखें, सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तारीख़ पैदाइश में थोड़ा सा इख्तिलाफ़ है, लेकिन ज़्यादा सही रिवायत ये है कि आप ऐलान नबूवत से 5 साल पहले दुनिया में जलवा अफरोज़ हुई। तो 5 साल ये और 13 साल मक्की ज़िंदगी है, 18 साल, और सन 2 हिजरी में आपका निकाह हुआ है। इस अगर तारीख़ रिवायत को लिया जाए तो आपकी उम्र मुबारक उस वक्त 20 साल थी, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 21 साल 5 माह के थे। और इसका वाक़या यूँ है कि पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से पैगाम निकाह आया था, लेकिन सरकार ने इरशाद फरमाया कि मैं वही इलाही का इंतज़ार करूँगा। इसका मतलब है कि इशारा खुदाबंदी ये था कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह भी अल्लाह की मर्ज़ी से और उस शख्स से होगा जिससे अल्लाह ताला राज़ी है, और आपकी निस्बत फ़ैसला अज़ली के मुताबिक कायम फरमा दी गई है। फिर हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगाम निकाह दिया, उस पर भी सरकार का यही जवाब था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बीबी उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आप क्यों नहीं जाते और पैगाम देते।
تو آپ بڑے شرم والے تھے، شرماتے تھے، تو کہا کہ جب شیخین کریمین کو سرکار نے منع فرمایا تو میں کیا حیثیت رکھتا ہوں، یہ آپ کی عارض انکساری تھی۔ لیکن کچھ دیگر صحابہ نے آپ کو ترغیب دی کہ نہیں، آپ سرکار سے بڑی نسبت رکھتے ہیں، ابو طالب کے صاحبزادے ہیں اور آپ کو سرکار بہت پیار کرتے ہیں، آپ جائیے۔ تو ہمت کر کے آ گئے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا۔ سرکار نے فرمایا کیسا ہے علی؟ اور کہ رسول اللہ اس وجہ سے میں آیا ہوں۔ سرکار نے مرحبا فرمایا اور خاموش ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پر وہی کیفیت طاری ہو رہی تھی جو نزول وحی کی وجہ سے آپ پر اکثر طاری ہوتی ہے، اور جب آپ اس کیفیت سے باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ علی، رب العرش نے جبریل امین کو میرے پاس بھیجا اور انہوں نے حکم فرمایا، مطلب اللہ تعالیٰ کا حکم مجھ تک پہنچایا کہ میں فاطمہ کا نکاح آپ کے ساتھ کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ تو پھر سرکار نے حضرت انس سے فرمایا کہ تمام دیگر انصار صحابہ کو لاؤ، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی کو بلاؤ، بس کافی صحابہ جمع ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت علی سے قبول کروایا اور خطبہ نکاح فرمایا۔ اور ایک روایت کے مطابق کھجور کا تھال تھا، وہ سرکار نے بکھیرا صحابہ کرام کا۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ چھوارے لٹاتے ہیں نا، یہ سرکار کی سنت ہے، اگر اس کو سنت سمجھ کے کیا جائے لیکن ہمارے یہاں شادی میں سنت کا دھیان نہیں ہوتا، لوٹنے کے اوپر ہوتا۔ اور اس کے بعد پھر سرکار نے حضرت علی سے دریافت فرمایا کہ علی آپ کے پاس کیا ہے؟ تو عرض کیا رسول اللہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے۔ فرمایا گھوڑا تو اپنے پاس رکھیں اور زرہ کو بیچیں آپ۔ تو وہ 480 دراہم کے اندر فروخت ہوئی۔ تو آپ نے، اور یہ آپ کا مہر جو تھا وہ 400 مثقال مقرر کیا تھا سرکار نے، اور سرکار نے تھوڑا سا تو حضرت بلال کو دیے کہ آپ جا کے عطر خوشبو وغیرہ لے کر آئیں، اور باقی ام سلیم کو سرکار نے پیسے دیے کہ اس سے جہیز کا اہتمام کریں۔ اور جہیز بھی انتہائی سادگی کے ساتھ تھا، 2 چادریں ہیں، گدا ہے، تکیہ ہے، تھوڑے سے برتن ہیں، مشکیزہ ہے، یہ میرے آقا نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور اس طرح سادگی کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ سیدھا بس ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار رخصت کرنے لگے ہیں تو کہا یا رسول اللہ آپ نے میری شادی کس کے ساتھ کی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا میں نے اس کے ساتھ کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو روئے زمین پر سب سے زیادہ پیارا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی سوال بتائیے گا۔ جی سوال ہے میرا کہ میں نا تہجد کی نماز پڑھتی ہوں اور ساتھ ہی میں ہمیشہ سے نا وہ نماز تسبیح بھی پڑھتی ہوں، اور دوسری میری بات یہ ہے کہ میں وہ کہتے ہیں کہ رات کو نا یہ سونا پڑتا ہے، سونا ضروری ہے تہجد پڑھنے کے لیے۔ میں بیمار ہوں، میڈیسن کے سوا میں سو نہیں سکتی، اور میں اس ڈر سے نہیں سوتی کہ اگر میں نے میڈیسن کھا لی تو سو گئی تو پھر نماز نہیں میں پڑھ سکتی۔ میں اس وجہ سے ساری رات جاگتی رہتی ہوں، 12:30 بجے پھر میں وضو کر کے تو بیٹھ جاتی ہوں۔ دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ جو نماز قضا ہو جاتی ہے یہ مکمل پڑھنی پڑے، کیونکہ میں کینسر کی مریض ہوں، تو پھر میرے پچھلے سال نا تھوڑی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، تو وہ ساری نماز فرض اور سنت اور نفل سارے پڑھنے پڑتے ہیں یا نہیں؟ تو تیسری بات میرا یہ ہے کہ ہر نماز میں میں زیادہ نفل پڑھتی ہوں تو مجھے ایک عادت سی پڑ گئی ہے، اگر میں سنت نماز فرض پڑھوں تو جلدی سے میرے منہ سے نا 3 بار قول شریف نکل جاتا ہے، ویسے ہی اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اور ایک اور سوال ہے میرا کہ نماز میں نفل جو عبادت میں ہوتے ہیں نا توبہ کے یا ویسے پڑھنے پڑتے ہیں، اس میں مجھے ویسے پڑھنے ہی نہیں آتے جب تک کہ میں وسیلہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دے دوں یا جناب فاطمہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے اور جذبہ عبادت کو، آپ کی جو جذبہ عبادت ہے اسے قبول فرمائے۔ جوابات لیں گے لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے۔ مجھے امید ہے رحمت سحر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، رحمت سحر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا کہ آپ کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے نے دین کی تبلیغ میں بہت بڑا کام جو ہے کیا، اور بہت بڑا اس گھرانے ہی کا صدقہ ہے کہ جو آج ہم تک یہ اسلام ملا ہے ہمیں۔ کیا فرمائیے گا اس گھرانے کی اس خدمت کے حوالے سے؟ دیکھیے، اگر آپ سیدہ کائنات کی نسبت سے پوچھنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑھ کر یہ کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے بابا جان ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی تکمیل اور اس کا اتمام جو ہے وہ فرمایا ہے۔ لیکن اگر آپ خاص طور پر آپ کے شہزادوں کو دیکھیں، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو کس طرح سے انہوں نے خلافت کے اختتام پر اپنی جان کا نذرانہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اور خلافت راشدہ کے عہد کے بعد واقعہ کربلا کا ہونا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون سے ایک خط فاصل جو ہے وہ آپ نے کھینچا۔ اور یاد رکھیں کہ کبھی حق مغلوب ہوتا ہے، باطل بظاہر غالب آ جاتا ہے، کبھی اس کا برعکس ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حق اور باطل باہم خلط ملط ہو جاتے ہیں اور حق کو حق جاننا اور باطل کو باطل جاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں شہداء کے خون کی لکیر وہ حق کو حق اور باطل کو باطل بتاتی ہے۔ تو امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی جو خدمات ہیں آپ ان کو پیش نظر رکھیں۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ خدمات کو دیکھیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلافت راشدہ کے عہد میں بالخصوص جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد ہے کہ کس طرح سے اندرونی طور پر بھی آپ دیکھیے کہ بغاوتیں اٹھتی ہیں تو آپ ان کا مقابلہ کرتے ہیں، کس طرح سے جب ریاست مدینہ منورہ پر خارج سے حملہ ہوتا ہے تو آپ مقابلہ کرتے ہیں، اور خاص طور پر اس وقت امت مسلمہ کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد مبارک انتہائی اہم ہے کہ آج ہم بھی ایسے ہی حالات کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا کردار دیکھیں تو آپ کا اپنا کردار کس طرح سے حیا، زہد، تقوی، ورع، علم، آپ بعض اوقات اشعار بھی کہا کرتی تھیں، بعض محدثین نے آپ کے اشعار بھی جو ہے وہ باقاعدہ اپنی کتابوں کے اندر جو ہے وہ قلم بند فرمائے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ عہد کہ جو یعنی 35 برس کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنا زندگی کا آغاز فرمایا تو اس وقت آپ کی ولادت ہوئی، تو تقریباً کوئی 15 یا 18 برس کا عرصہ ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مکہ مکرمہ میں نصیب ہوا۔ اس یعنی دور کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر ایک معاون بیٹی بن کر ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو آپ کا یعنی اس حوالے سے کردار ہے وہ آپ کی حیا کا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خاتون ہونے کے ناطے سیدہ کائنات نے جس طرح سے ایک حیا کا پیکر بن کر اپنے کردار کو اس کائنات کے سامنے رکھا ہے کہ جب آپ کا جنازہ بھی اٹھایا جاتا ہے تو وہ بھی ایک غلاف کے اندر اور رات کے اندھیرے میں کہ نامحرم کی اس پر نگاہ بھی نہ پڑے۔ تو خاص طور پر یہ جو آپ کا کردار ہے میں سمجھتا ہوں کہ بالخصوص دعوت و تبلیغ کے نقطہ نظر سے آپ نے اس وقت کی خواتین کے سامنے کہ جب نعوذ باللہ من ذالک عورتیں برہنہ پھرتی ہوں اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہو، ایسے وقت میں سیدہ کائنات نے جو اپنا عملی کردار پیش کیا ہے تو یقینی طور پر اسلام کی تبلیغ اور اشاعت اور ترویج کے حوالے سے آپ کا کردار انتہائی جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف اس دور کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کے لیے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جو ہے ایک رہنما ہے، اور آپ ایک رول ماڈل ہیں ہر عہد کی خواتین کے لیے کہ کس طرح والد سے محبت رکھنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، کس طرح اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے، کس طرح بچوں کی نگہداشت کرنی چاہیے، کس طرح ایک اللہ کے بندے ہونے کے طور پر عبادت کی جائے، ریاضت کی جائے، جس طرح زہد و ورع کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے۔ ہر دور کے لیے وہ ایک رول ماڈل ہیں اور آپ کی سیرت جو ہے وہ رہنما ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت ہم ضرور شامل کریں گے انشاءاللہ۔ سید صبیح الدین صبیح رحمانی صاحب موجود ہیں اور انشاءاللہ موجود رہیں گے ہمارے ساتھ۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت اپنے والد سے محبت کرنے والی صاحبزادی بھی ہیں، اپنے شوہر کی بہت زیادہ خدمت کرنے والی زوجہ ہیں، اور اپنے بچوں کی بہت بہترین تربیت کرنے والی والدہ بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں چاہوں گا چند جملے وقفے سے قبل۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا ہے تو آپ نے گھر کے اور باہر کے کاموں کو از خود ڈیوائیڈ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ گھر کا کام کریں گی اور باہر کا کام حضرت علی یا ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد کریں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی کی اس طرح تربیت فرمائی۔ اگرچہ فقہی اگر ہم نقطہ نظر سے دیکھیں تو عورت پر اپنے گھر کا کام کرنا واجب نہیں ہے، لیکن جو ہماری بہنیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا رول ماڈل بناتی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ پھر اس فقہی مسئلے کو بنیاد بنا کر شوہر کے مقابل آ کر یہ نہ کہیں کہ ہم پر تو روٹی پکانا واجب نہیں ہے، فلانی ہے،
بلکہ وہ سیدہ عائشہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اپناتے ہوئے گھر کا کام اپنے ہاتھ سے کرنا سعادت سمجھے. سبحان اللہ. اور پھر آپ اس میں دیکھیے کہ جب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اتنی چکی پیستی تھیں کہ آپ کے ہاتھ میں گڑھا پڑ گیا تھا، تو کچھ غلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو میں نے ترغیب دی کہ آپ جا کے غلامی لے لیں خدمت گزار. تو آپ گئیں لیکن سرکار وہاں موجود نہیں تھے، واپس تشریف لے آئیں. سرکار آئے تو پتہ چلا کہ بیٹی آئی تھی، سرکار گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ فاطمہ کیسے آئی تھیں؟ عرض کی بابا جان یہ صورت ہے. بلکہ وہ نہیں بولے، حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے بھیجا تھا اور یہ معاملہ تھا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کیا آپ اس سے راضی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول آپ سے راضی ہوں، اور کیا میں آپ کو غلام سے زیادہ بہتر چیز نہ دے دوں؟ عرض کی بابا جان دے دیں. تو فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ دیا. یہ تسبیح فاطمہ، تسبیح فاطمہ. حضرت علی فرماتے ہیں جب یہ تسبیح ملی ساری زندگی میں نے اس کو ترک نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. اور میں اپنی بہنیں جو مجھے اس وقت دیکھ رہی ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے یہ تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، اور بلکہ ہر ایک جس کی کمر میں درد رہتا ہو یا جو ہارڈ ورکنگ کرتا ہو دن کے اندر، صبح اٹھے گا تو بالکل فریش اٹھے گا. سبحان اللہ. یہ بہترین ہے تھکن اور سب چیزیں دور کرنے کے لیے. تو اب اس سے اندازہ کریں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر ایک دفعہ سرکار نے پوچھا ہے فاطمہ کہ آپ اس سے راضی ہیں؟ عرض یا رسول اللہ میں کیوں نہیں راضی ہوں گے؟ راضیہ مردیہ، راضیہ مردیہ جیسے آپ نے فرمایا. تو یہ ہے وہ بہت بہترین سرکار کی تربیت اور پھر بیٹی کا اس کو قبول کرنا. کیا کہنا. ناظرین گرامی، اس مرحلے پر ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے رحمت سحر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من
الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں. الحمدللہ آج ہم نے تیسرا جو ہے روزہ اختیار کیا. اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا ہے اور یہ مبارک ساعتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. ہمارے ٹرانسمیشن میں کالرز بھی ہوتے ہیں اور ان کے سوالات بھی ہوتے ہیں. مفتی محمد اکمل صاحب تشریف فرمائے. میں چاہوں گا ان سوالات کی جوابات عنایت فرما دیں تو بڑی رعایت ہوگی. جی، ایک بہن نے پوچھا ہے کہ یہ تہجد کے لیے سنا ہے کہ سونا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ دوا کی وجہ سے ان کو غنودگی اکثر طاری ہوتی ہے، تو اس ڈر کی وجہ سے یہ دوا نہیں لیتی ہیں کہ میری کہیں آنکھ نہ لگ جائے، تو سو نہیں پاتی ہیں. تو کیا تہجد ہو جائے گی کہ نہیں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ منقول ہے وہ یہی ہے کہ عشاء کے فرائض کی ادائیگی کے بعد آپ کا سونا اور پھر اٹھ کر جو نماز آپ پڑھتے تھے اس کو تہجد قرار دیا گیا ہے. لہٰذا اس کے لیے تو سونا ضروری ہوگا، اور اگر یہ نیند نہیں آتی تو پھر صلاۃ اللیل نفل پڑھ لیں، اس کو رات کی نماز کہتے ہیں. ثواب اس پہ ہی ملے گا، لیکن تہجد کے لیے ضروری ہے. میڈیسن کا حوالہ دیا انہوں نے کہ میں میڈیسن لیتی ہوں جس کی وجہ سے مجھے. جی ہاں، لیکن اس کے باوجود جو نبی کریم سے اصل میں عبادات جو ہیں وہ اس کو ہم قیاس سے اس میں کچھ دخل نہیں دے سکتے. وہ جیسے نبی کریم سے منقول ہے ویسے ہی اس کو لے کے چلیں گے. قضا نماز کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ کیا مکمل پڑھنی ہوگی یا صرف فرائض پڑھنے ہوں گے؟ تو قضا صرف فرض اور وطر یعنی واجب کی ہوتی ہے، سنن نوافل کی کوئی قضا نہیں ہے. صرف سنت فجر کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ اس کی تلقین بہت زیادہ ہے، کسی دن کی اگر فجر نکل جائے تو زوال آفتاب سے پہلے پڑھیں تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس کی بھی قضا کر لی جائے، اور زوال آفتاب کے بعد پڑھیں تو پھر بالکل قضا کسی کے نزدیک نہیں ہے. فرض میں اگر 3 بار قل اللہ شریف پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ افضل یہ ہوتا ہے کہ فرض میں ایک ہی صورت کا بلا ضرورت تکرار نہ کیا جائے. سنن نوافل میں مستحب ہوتا. اور صلاۃ التوبہ یہ کہتی ہیں میں پڑھتی ہوں تو وسیلہ وغیرہ میں دیتی ہوں سرکار کا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور جب تک نہ دے دوں میرے نماز نہیں پڑھتی ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وسیلہ دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، دوران نماز اس طرح کے کلمات ادا نہ کریں جو اردو کے ہوں جس سے نماز کے فساد کا امکان ہو. ٹھیک. سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب موجود ہیں. آپ ان سے حمدیہ کلام سنتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں ماشاءاللہ، اور آج منقبت در شان سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. کنیز تیری جہاں بھر کی سروری زہرا، کنیز تیری جہاں بھر کی سروری زہرا، کنیز تیری جہاں بھر کی سروری زہرا، کہ تو ہے روشنی دیدائے نبی زہرا، کہ تو ہے روشنی دیدائے نبی زہرا، برائے تزکیہ قلب
اسوائے حسنا برائے تزکیہ قلب اسوائے کامل ہے عورتوں کے لیے تیری زندگی زہرا کہ تو ہے روشنی دیدۂ نبی زہرا نمود جس کی ہوئی کربلا کے میدان میں نمود جس کی ہوئی کربلا کے میدان میں یہ سب حرارت ایمان تھی تیری زہرا یہ سب حرارت ایمان تھی تیری زہرا حیا و شرم و قناعت ہیں باندیاں تیری حیا و شرم و قناعت ہیں باندیاں تیری وقار دین تیری پاک دامنی زہرا وقار دین تیری پاک دامنی زہرا ہے محو ناز صدا روح باغباں جس پر ہے محو ناز صدا روح باغباں جس پر ہے گلستان رسالت کی وہ کلی زہرا کنیز تیری جہاں بھر کی سروری زہرا کہ تو ہے روشنی دیدۂ نبی زہرا سبحان اللہ کہ تو ہے روشنی دیدۂ نبی زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ناظرین گرامی، منقبت شامل کی ہم نے اور آج موضوع بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ بظاہر آپ کی عمر مبارک اتنی زیادہ نہیں رہی، لیکن آپ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ نظر آتے ہیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی ابتدا میں ارشاد فرمایا۔ اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے آپ کی شخصیت کے حوالے سے۔ ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ سے جواب لیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
सलाम जी। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी मुफ्ती रसूल साहब से एक सवाल है जी जी। लेडीज के बारे की एतिकाफ जो है वो घर में ही बैठ सकती हैं या मस्जिद में, या अक्सर औरतें जो है एतिकाफ के लिए या उम्रे के लिए जाती हैं बगैर महरम के, और या रिलेटिव के साथ वो जा सकती हैं, लेडीज भी साथ हो या नहीं जा सकती। और दूसरा सवाल ये है कि क्या औरतें एक ही शहर में या कितने फासले तक अपने इस्लाम के या इस्लामिक यानी गैदरिंग के लिए वो जा सकती हैं बगैर महरम के? ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब आपका कि आपने कॉल की और सवालात इसमें शामिल किए इस प्रोग्राम में। हम आपके जवाबात भी लेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब पहले जवाब। देखिए, बुज़ुर्गों ने एक बात लिखी है कि अगर तमाम असबाब व अलाइक़ टूट चुके हों और कोई बात बन ना पाती हो, ऐसे वक्त में अगर कोई शख्स 2 रकत नमाज नफिल अदा करे और उसका सवाब हज़रत सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में पेश करे और उनकी खिदमत सामिया में ये अर्ज़ करे कि आप अपने बाबा जान यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हमारी ये गुजारिश पेश करें कि अपने रब से हमारा ये काम करवा दें, तो इंशाअल्लाह ताला अगर तमाम असबाब व अलाइक़ टूट चुके हों तो हज़रत सैयदा कायनात के वसीले से जो दुआ की जाएगी इस अंदाज से अल्लाह ने चाहा तो वो ज़रूर पूरी होगी। सुभान अल्लाह। दूसरी बात ये कि आपने अच्छा एक कॉलर को ले लें, फिर एक और आपके जवाब को मुकम्मल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल बताइएगा। जी एक्चुअली मेरा ये सवाल है कि उम्रे के हवाले से मुझे मालूम करना था। जी फरमाइए। जी मतलब लेडीज और जेंट्स दोनों का मतलब तरीकाकार क्या है, उम्रे की क्या तैयारियां की जा सकती हैं? ठीक, और कोई सवाल? नहीं, और एक सवाल और है कि हम लोग जो मतलब नमाज अदा करते हैं, कज़ा हमारी नमाजें रह जाती हैं, तो उसकी क्या टाइमिंग्स है, मतलब हम किस औकात में जो है वो अपनी मतलब उम्र के हवाले से कह रही हूँ कि पिछली जो हमारी कज़ाएं रह गई जो हम नहीं पढ़ सके, तो अब उसका क्या हिसाब होगा, किस तरह से हम उसको काउंट करेंगे और फिर उसकी अदायगी का वक्त क्या होगा? ठीक, बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। वक्त कम है, बस मैं एक जुमला कहूँगा कि जितनी हमारी माएँ बहनें बेटियाँ ये प्रोग्राम देख रही हैं तो ख़ास तौर पर कोशिश करें कि सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत तय्यबा का मुताला करें और ये मग़रिब ज़दा जो ख़वातीन हैं इनको आइडियल बनाने के बजाय उनके सीरत व किरदार को सामने रखकर अपने किरदार की आराइश करें। और एक बहुत अहम बात यह है कि आज 3 रमज़ान मुबारक है, ये बात जहन में रखें कि सैयदा कायनात की शहादत नहीं हुई, उनकी वफ़ात हुई। ठीक, अच्छा वो सब जवाबात मैं चाहता हूँ। ये एक तो ये कि औरतें अगर आम जगहों पर हैं तो अपने घर में ही एहतिकाफ़ करें, मसाजिद में ना करें, कि उमूमन ये चीज़ बाइस फितना होती है। अगरचे औरतों के लिए अलहदा आने जाने का रास्ता हो और मर्दों का इख्तिलात का अंदेशा ना भी हो, फिर भी अफजल ये कि घर में करें। हाँ, हरमैन तो ये बैन के अंदर चूँकि बहुत ज़्यादा कसरत होती है और ख़वातीन का अलग एक बिल्कुल शोबा है, तो वहाँ पर वो एहतिकाफ़ मस्जिद में भी कर सकती हैं। बग़ैर महरम के सिर्फ़ औरतों के साथ कोई भी औरत शरई सफ़र नहीं कर सकती। शरई सफ़र की तारीफ़ ये है कि शहर की हदूद से इंसान बाहर निकल जाए और इरादा ये हो कि कम अज़ कम 92 किलोमीटर दूर जाऊँगा, तो वो शरई मुसाफिर हो जाता है। ऐसा कोई सफ़र औरतों के साथ औरत नहीं कर सकती है, उसके लिए कोई महरम ज़रूरी होता है। इसी तरीके से इन्होंने पूछा कि कितने फ़ासले तक सफ़र दीनी गैदरिंग वगैरह के लिए कर सकते हैं, तो वो यही है कि शहर के अंदर तो अगर अमीना औरतें हैं तो पूरे शहर में जहाँ चाहें औरतें जा सकती हैं, लेकिन शहर से बाहर जब निकल कर वो शरई मुसाफत तय करना चाहेंगी तो फिर उसके लिए मर्द का होना ज़रूरी है, सिर्फ़ औरतें नहीं कर सकती हैं। उम्रे का तरीक़ा तो बहुत लंबा है, यूट्यूब वगैरह पर हमारे प्रोग्राम वगैरह QTV के काफ़ी डले हुए हैं उम्रे का, वहाँ पे सर्च करके वो देख लीजिए। क़ज़ा नमाज़ें 15 साल जो है वो हमारे यहाँ बुलूगत की उम्र है इस्लामी लिहाज से, वैसे 18 साल क़ानूनी एतबार से होती है। 15 साल से लेकर आज तक जितनी नमाज़ें निकली हैं, अगर एक्यूरेट याद हैं तो ठीक, वरना गुमान कर लें कि शायद 1 साल की होंगी, 2 साल की, जहाँ दिल मुतमईन हो जाए समझ लें उतने साल के फ़राइज़ और वाजिबात की क़ज़ा करनी होगी। और मकरू औक़ात के अलावा जब चाहे पढ़ लें। 3 औक़ात मकरू हैं, तुलू आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब और ज़वाल। इनके अलावा हर वक्त में क़ज़ा नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक के सामने ना करें, उमूमन छुपा कर करें, क्योंकि नमाज क़ज़ा करना गुनाह है और गुनाह का इज़हार भी गुनाह होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जानिब बढ़ते हैं, ये फरमाइएगा हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जैसा कि कहा गया पूरे गुफ्तगू में कि आपकी शख्सियत जो है एक रोल मॉडल है हर अहद की ख़वातीन के लिए,
آج ہماری بہنیں، ہماری مائیں اپنے بچوں کو، بچیوں کو کس طرح ان کی سیرت بتائیں کہ ان کی سیرت میں بھی اس سیرت پاک کی کچھ روشنی آئے اور ان کی زندگی بھی بہتر ہو جائے، چونکہ ہمارے ہاں آئیڈیلائز کیا جاتا ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا، مفتی صاحب نے بھی فرمایا، تو یہ تو وہ آئیڈیل شخصیت ہے کہ جنہیں فالو کرنا چاہیے. اس حوالے سے کیا فرمائیے گا؟ رئیس بھائی بہت بنیادی سوال ہے، اور میرا جواب اس میں یہ ہے کہ اس میں یعنی ابھی مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کا بھی بڑا اہم کردار ہے. جو تھیورائز اور آئیڈیلائز جن خواتین کو کیا جاتا ہے اور ایک سبق پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، صبح اس کام کا آغاز ہوتا ہے جو کہ رات گئے تک رہتا ہے. جی اس میں میڈیا کا کردار یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ماڈل بھی ڈسکس کیا جائے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں پریکٹسز ختم ہو گئی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا بننا چاہتے ہیں، ہم ایسا بننا چاہتے ہیں، ہمارے حقوق یہ ہیں، لیکن میں یہ سمجھنے سے آج تک قاصر ہوں کہ عقل و خرد کی جو منازل طے کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے حقوق کو بتاتے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ سبق رٹواتے ہیں کہ آپ کے حقوق کوئی اور ادا کرے گا، یعنی آپ کی اپنی شخصیت کسی کے ماتحت بناتے ہیں. اس کو آپ کو غلامی نظر نہیں آتی. بنیادی بات یہ ہے کہ اپنی تاریخی روایات کو ہمیں ان کو احیاء کرنا ہے، زندہ کرنا ہے. تو یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. جو جس ذمہ داری پر موجود ہے، چاہے وہ استاد ہے، عالم دین ہے، کوئی بھی اس کی ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے. ہم ہر چیز، ہر آسائش چاہتے ہیں، لیکن ذمہ داری اپنے کندھوں پر ڈالنا نہیں چاہتے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ذمہ دار ہے اسے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. تاریخ سے ایسی مثالوں کو زندہ کرنا ہے، کروانا پڑے گا تربیت دے کر، تاکہ ہمارے پاس ایسی مثالیں آئیں اور پھر ان کو آئیڈیالائز کیا جائے. اور کائنڈلی ایک ہی گزارش ہے تمام اپنے دوستوں اور احباب سے کہ میڈیا کو فلٹر کرنا سیکھیں. یہ عقل کا تقاضا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جو چیز آ رہی ہے بس منوان آپ قبول کرتے چلے جائیں اور سبق جو ہے رٹنا شروع. بہت اچھا پیغام آپ کا. 2 کالرز ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر احسان ہے. جی فرمائیے. سر میں ابوظہبی سے کال کر رہا ہوں. میرا 2 سوال ہیں. جی فرمائیے. کہ ایک تو ہمارے روم میں رہتے ہیں آدمی، تو وہ مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں تو دور جاتے ہیں، بولتے ہیں ادھر تھوڑی جلدی ہو جاتی ہے نماز تراویح. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا مسئلہ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ادھر ہمارے ساتھ ہمارے پٹھان بھائی بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، سب ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ دوسرا ہے بریلوی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، یہ پاؤں سے نیچے رکھتا ہے شلوار. ٹھیک. اور کوئی سوال آپ کا؟ یہ سوال ہے، واقعتاً سوالات ہیں. اور ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہن سوال بتائیے گا. میرا سوال یہ ہے، پہلے تو رمضان مبارک ہو آپ سب کو. آپ کو بھی بہت مبارک. تھینک یو. اور میرا سوال یہ ہے کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے. جی. بستر کے بعد بہت سی عورتیں کہتی ہیں کہ کوئی نفل نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. کہ بستر جب ختم ہو جائیں تو اس کے بعد کوئی نفل نہیں ہوتے ہیں. میں تو اس کے بعد 2 نفل حاجت کے پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے منع کیا ہے. اور دوسرا یہ سوال ہے کہ ابھی تو میرے ذہن سے نکل گیا. ہاں دوسرا یہ لکھ لینا چاہیے. میں خوش ہوں، اتنے عرصے بعد کال ملی ہے، 2 سال سے میں ٹرائی کر رہی ہوں. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش ہی رکھے. اور کبھی ایسا اتفاق ہو کہ آپ سوال کرنا چاہیں تو لکھ لیا کریں، تاکہ آپ براہ راست جب بات کریں تو آپ کے سامنے وہ سوال موجود ہو. جی انہوں نے کہا کہ یہ روم کے جو افراد ہیں یہ دوسری جگہ جا کر نماز پڑھتے ہیں، جا کے وہاں جلدی تراویح یا لمون تالمون سے ختم ہوتی ہوگی تو وہاں پہنچ جاتے ہیں. اصل دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا فاصلے پر بھی. جی ہاں، لیکن وہ جلدی کے چکر میں نا، وہ اس وجہ سے دیکھیں ہر چیز کا کوئی حق ہوتا ہے. تو قریبی مسجد کا بھی ایک حق ہے کہ جو قریبی لوگوں، اہل محلوں اپنی مسجد میں نماز ادا کریں اور اس کی جماعت کی کثرت کی کوشش کریں. لہٰذا دور جگہ جا کر صرف اس وجہ سے کہ جلدی نماز ختم ہو جائے، اس سے مسجد کا حق پامال ہو رہا ہے. بہتر ہے کہ یہیں پر نماز کو ادا کیا جائے جبکہ کوئی اور شرعی عذر نہ ہو. ایک انہوں نے کہا کہ امام صاحب ٹخنے سے نیچے شلوار رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. یہ بالکل غلط رویہ ہے. سخت سردیوں کے اندر اگر کوئی ساکس وغیرہ پہن کے، موزے پہن کے نماز پڑھ رہا ہو تو بتائیں ٹخنے تو اب بھی ڈھک گئے ہیں.
اصل میں ٹخنے ڈھکوانا مقصود نہیں ہے، دل سے تکبر کو دور کرنا مقصود ہے۔ اگر کسی کے دل میں تکبر نہیں ہے اور ٹخنا ڈھک جائے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ ٹخنے کھلے ہوں لیکن ڈھک بھی جائے تو کوئی کراہت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب سرکار نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ جس کے تہبند ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں ہے، تو آپ نے عرض کیا رسول اللہ میرا تو اکثر تہبند سرک جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا آپ ان میں سے نہیں ہیں، یہ تو اہل تکبر کے بارے میں ارشاد ہے، تو اس کا فرق محسوس نہیں کر پاتے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو اس طرح کہتے ہیں وہ امام صاحب کی دل آزاری کا سبب بن رہے ہیں اور بے ادبی کے مرتکب میں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ بعض عورتوں نے کہا ہے، فتویٰ دے دیا ریڈی میڈ مفتیات نے کہ وطر کے بعد نفل نہیں ہوتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ یہ یاد رکھیں جو ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں کہ اس طرح کوئی بھی غلط مسئلہ بیان کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ جب پتہ نہ ہو تو بولتے کیوں ہیں۔ نفل کے وطر کے بعد 2 رکعت نفل تو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور تہجد بھی تو وطر کے بعد ہی ہوتی ہے، رات میں ہوتی ہے۔ لہٰذا جو عورتوں نے کہا بالکل غلط کہا، انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور یہ 2 رکعت پڑھتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ناظرین شامل کر رہے ہیں کلام اور پیش کریں گے محمد شاہ رخ قادری، ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے۔ کرم کا مخزن، حیا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، کرم کا مخزن، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، ہے حور ساری کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، کنیز ان کی، غلام ان کے فرشتے سارے، مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی، بغیر شکوہ جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، کرم کا مخزن۔ منقبت در شان سیدہ کائنات، شہزادی کونین، ام الحسنین، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیش کر رہے تھے جناب محمد شاہ رخ قادری۔ بہت شکریہ ذکر مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، اور سبھی بھائی آپ تشریف لائے، زہیب علی اشرفی، شاہ رخ قادری، اور ڈاکٹر مہر محمود صدیقی صاحب، ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب۔ ناظرین آج حصول برکت کے لیے، حصول سعادت کے لیے 3 رمضان المبارک کی مناسبت سے سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ ناظرین یہ وہ ذکر ہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے، جیسا کہ بتایا گیا، بچیوں کو بتانا چاہیے، ماؤں اور بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پاک سیرت کے ان روشن گوشوں کو بتایا جائے اور بچوں کی زندگیوں میں روشنی لائی جائے، تاکہ بچیاں جب اگلے گھر میں جائیں تو اس روشنی کو ساتھ لے کر جائیں۔
اس کے بعد جو پروگرام دیکھیں گے آپ درس قرآن ہے اور وہ شجاع الدین شیخ صاحب پیش کیا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل رحمت سحر میں ایک بار پھر ملیں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔